شاہویر خان کے لیے آج کی شام زندگی کی سب سے بھاری شام تھی۔ باہر موسم ابرآلود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے فضا میں ایک عجیب سی خنکی بھر دی تھی، مگر شاہویر کے وجود کے اندر غصے کی ایک گہری آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں آئینے میں اپنے عکس پر نہیں بلکہ ان خیالات پر تھی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے زندگی میں ہمیشہ بہترین چیزوں کا انتخاب کیا تھا، چاہے وہ مہنگی گاڑیاں ہوں، برانڈڈ کپڑے ہوں یا اس کاروبار کے فیصلے، ہر چیز میں اسے پرفیکشن پسند تھی۔ اور آج اس کی ماں اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف کرنے جا رہی تھی۔ شاہویر، بیٹا نیچے آ جاؤ، مہمان آ چکے ہیں۔ بیگم حاجہ کی آواز کمرے کے دروازے سے ٹکرائی۔ شاہویر نے گہرا سانس لیا، اپنے سفید کلف لگے کرتے کی آستینیں درست کی اور بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے جوتوں کی چاپ پورے ہال میں گونج رہی تھی، جو اس کی مضبوط شخصیت اور اندرونی بے چینی کی عکاسی کر رہی تھی۔ نیچے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سامنے والے صوفے پہ پڑی۔ وہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، انایا جو اس کے تایا ابا کی بیٹی تھی اور جس کے والدین کے انتقال کے بعد بیگم حاجرہ نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ انایا نے گلابی رنگ کا سادہ سا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے سر پر دوپٹہ سلیقے سے ٹکا ہوا تھا، لیکن اس کی رنگت گندمی تھی۔ وہ ویسے حور پری نہیں تھی جس کے خواب شاہویر نے دیکھے تھے۔ شاہویر کو ہمیشہ سے وہ لڑکیاں متاثر کرتی تھی جو ماڈرن ہو اور جن کی رنگت برف جیسی سفید ہو۔ انایا اس کے معیار پر کہیں بھی پوری نہیں اترتی تھی۔ آؤ شاہویر بیٹا، یہاں بیٹھو۔ اس کے تائزاد بھائی اور دوست ارحم نے مسکراتے ہوئے جگہ بنائی۔ شاہویر خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر اس کی نظریں انایا پر جمی تھیں۔ انایا نے ایک بار بھی سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے پوروں کو مروڑ رہی تھی، جیسے وہ بھی اس صورتحال سے بھاگنا چاہتی ہو۔ بیگم حاجرہ نے بات کا آغاز کیا۔ دیکھو شاہویر، نکاح کے کاغذات تیار ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی رضامندی سے یہ باب آج ہی مکمل ہو جائے۔ انایا میری پسند ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ شاہویر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کافی کا مگ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر تیکھے لہجے میں بولا، ممی، گھر کو جنت اخلاق سے زیادہ وجود چہرہ بناتا ہے، جسے دیکھ کر انسان کی آنکھوں کو سکون ملے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ انایا کے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ ارم نے شاہویر کو کوہنی ماری کہ وہ خاموش رہے، مگر شاہویر آج رکنے والا نہیں تھا۔ میں یہ نکاح صرف آپ کی عزت کی خاطر کر رہا ہوں ممی، لیکن ایک بات سب کے سامنے واضح کر دوں۔ اس نے براہ راست انایا کی طرف دیکھا، جس نے اب سر اٹھا کر اسے دیکھنے شروع کیا تھا۔ اس نکاح سے تمہیں شاہویر خان کی بیوی کا لقب تو مل جائے گا، مگر میری زندگی میں تمہاری جگہ اس ڈرائنگ روم میں پڑے کسی فالتو شو پیس سے بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ انایا کی کالی بڑی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ کی لہر دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وہ خودداری ابھری جس کی شاہویر کو توقع نہ تھی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کو چپکایا اور انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، شاہویر صاحب، مرد کی توجہ اور اس کی محبت ان عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ میں آپ کے گھر آپ کی محبت کی بھیک مانگنے نہیں آ رہی، بلکہ اپنی ماں جیسی تائی اماں کا حکم مان رہی ہوں۔ آپ کے دل میں میرے لیے جگہ ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری اپنی ایک دنیا ہے جہاں میں خود کو کبھی کمتر نہیں سمجھتی۔ شاہویر دھنک رہ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے اسے اس کے منہ پر اتنا کرارا جواب دیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی انا پر کسی نے ضرب لگائی ہو۔ دوسری طرف شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک کالی تیز رفتار گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ارحم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا اور اسپیکر پر ڈال دیا، مناہل، میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ارحم کی آواز میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ارحم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اس پاگل پن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تم ہر وقت مجھ پر پہرا بٹھاتی ہو، میرا دم گھٹتا ہے۔ دوسری طرف سے مناہل کی روتی ہوئی آواز آئی، دم گھٹتا ہے؟ ارحم نے زور سے ہنستے ہوئے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ مناہل، تم میری سانس ہو اور سانسوں پر پہرا نہیں، حق ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس بار مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا
میں تمہیں تو کیا خود کو بھی تباہ کر دوں گا۔ ارم کا کردار شاہویر سے بالکل مختلف تھا۔ شاہویر مغرور اور سرد مہر تھا، جبکہ ارہم محبت میں حد سے گزرنے والا جنونی انسان تھا۔ اس کی یہی شدت میناہل کے لیے خوف کا باعث بنی ہوئی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ شاہویر اور عنایا کا نکاح پڑھا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ شاہویر کے کانوں میں ہتھوڑی کی طرح لگ رہے تھے۔ شاہویر خان ولد ارشد خان، کیا آپ کو عنایا بنت سلیم 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ شاہویر نے گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی ممی کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے بند مٹھیوں کو بھینچا اور بوجھل دل کے ساتھ کہا قبول ہے۔ یہی سوال جب دوسری طرف عنایا سے پوچھا گیا تو اس کی آواز میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ اس نے بلند اور واضح آواز میں کہا قبول ہے۔ نکاح ہوتی ہی مبارکباد کا شور بلند ہوا، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا محاذ جنگ کھل چکا تھا۔ شاہویر وہاں سے اٹھ کر سیدھا لان میں چلا گیا، جہاں بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ وہ بارش میں بھیگتا رہا، شاید اپنی روح پر لگی اس سمجھوتے کی مہر کو دھونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو عنایا ہاتھ میں چھتری لیے کھڑی تھی۔ تائی اماں بلا رہی، آپ اندر آ جائیں، بیمار ہو جائیں گی، اس نے سادگی سے کہا۔ شاہویر اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے چھتری چھین کر دور پھینک دی۔ وہ اب بارش میں آمنے سامنے تھی۔ شاہویر نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، یہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس گھر میں قدم تو رکھ لیا ہے، مگر اب دیکھنا کہ میں تمہاری زندگی کو کس طرح اس خاموشی سے بھر دیتا ہوں جس سے تم ڈر جاؤ گی۔ عنایا نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور مسکرا کے بولی، خاموشی سے وہ ڈرتے ہیں جن کے اندر شور ہوتا ہے۔ میرے اندر تو سکون ہی ہے شاہویر صاحب، اور رہی بات آپ کی نفرت کی تو وہ بھی میں خاموشی سے سہ لوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جس دن آپ کی آنکھوں میں یہ غرور کا پردہ ہٹے گا اس دن آپ کو اپنے ہی عکس سے شرمندگی ہوگی۔ شاہویر اسے جتاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی کی زبان اس کے رنگ سے کہیں زیادہ کاٹنے والی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا اس نے سوچا تھا۔ شاہویر نے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ عنایا کے الفاظ اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک بے زبان اور سہمی ہوئی پناہ گزین سمجھ رہا تھا، وہ تو لفظوں کی جادوگر نکلی۔ اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھا اور گیلے کپڑوں کے ساتھ ہی اپنے بڑے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کمرہ آج سے ان دونوں کا مشترکہ کمرہ تھا۔ شاہویر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ عنایا صوفے پہ بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے نکاح کا بھاری جوڑا تبدیل نہیں کیا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ شاہویر نے اسے مکمل نظر انداز کیا، الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو اس کے بال گیلے تھے اور اس نے سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ کی طرف گیا اور لیٹ کر لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، نہ کوئی بات نہ کوئی سوال۔ عنایا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر واپس اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہوگی۔ شاہویر کو لگا تھا کہ وہ شاید اسے بات کرنے کی کوشش کرے گی، روئے گی یا کوئی شکوہ کرے گی، مگر اس کی خاموشی شاہویر کو زج کر رہی تھی۔ عنایا، شاہویر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر اسے پکارا۔ اس کی آواز پار تھی۔ عنایا نے کتاب بند کی اور پرسکون لہجے میں جواب دیا، جی، میں نے ممی سے کہہ دیا ہے کہ کل صبح میں ایک ضروری میٹنگ کے لیے شہر سے جا رہا ہوں۔ تمہارے کھانے پینے اور ضرورت کا خیال ملازم رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری غیر موجودگی میں تم اس گھر کے طور طریقے سیکھ لو گی اور میرے معاملات میں مداخلت نہیں کرو گی۔ عنایا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ کی مصروفیت کو سن کر اچھا لگا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی عادت نہیں ہے۔ میں یہاں تائی اماں کی بیٹی بن کر آئی ہوں، آپ کی ذمہ داری بن کر نہیں۔ شاہویر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہر جواب شاہویر کی توقع کے الٹ تھا۔ وہ اسے جتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، مگر اسے تو جیسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شاہویر نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور لائٹ آف کر دی۔ گڈ نائٹ، اس نے رخ موڑتے ہوئے کہا، شب بخیر۔ عنایا کی آواز اندھیرے میں بھی پر اعتماد تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شاہویر گھر سے نکل گیا۔ وہ واقعی ہی بھاگنا چاہتا تھا، اس احساس سے جو اسے عنایا کے قریب ہونے پر محسوس ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عنایا کی موجودگی اسے یہ یاد دلاتی رہے گی کہ اس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کسی اور کی مرضی پہ چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف ارہم کا جنون اپنی انتہا کو چھو رہا تھا۔
اس نے میناہل کو اس کے گھر سے اٹھایا اور زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان فارم ہاؤس کی طرف لے گیا۔ ارحم، پاگل ہو کیا؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میناہل چلائی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ ارحم نے گاڑی کی رفتار کم نہیں کی۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ سکون تھا۔ بدتمیزی نہیں میناہل، اسے محبت کا حق کہتے ہیں۔ تم نے سوچا کیسے کہ تم شہر چھوڑ کے چلی جاؤ گی اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ تمہاری یہ محبت نہیں، قید ہے ارحم۔ تم مجھے ایک انسان نہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہو۔ میناہل نے روتے ہوئے کہا۔ ارحم نے اچانک بریک ماری۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے مڑ کر میناہل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ہاں، تم میری ملکیت ہو۔ میں نے بچپن میں صرف تمہیں چاہا ہے، اور جو چیز میری ہے اسے کوئی دوسرا تو کیا، وہ خود بھی مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ اس نے میناہل کا ہاتھ نرمی سے مگر مضبوطی سے پکڑا۔ شاہویر کی طرح میں بے بس نہیں ہوں کہ نکاح کر کے بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ میں تو وہ ہوں جو تمہاری ہر سانس کا حساب رکھنا چاہتا ہوں۔ اب تم یہی رہو گی میری نظروں کے سامنے۔ میناہل نے بے بسی سے سر صوفے پر ٹکا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ارحم سے بحث کرنا فضول ہے۔ اس کی محبت ایک ایسی آگ تھی جو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ شاہویر شہر سے باہر تھا، مگر اس کا ذہن مسلسل گھر کی طرف بھٹک رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی عنایا کو فون نہیں کیا، نہ ہی اس کا حال پوچھا۔ لیکن بیگم حاجہ سے بات کرتے ہوئے اسے معلوم ہوا کہ عنایا نے گھر کو بہت ہی اچھے سے سنبھال لیا ہے۔ وہ تائی اماں کا خیال رکھتی ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے اور فارغ وقت میں لائبریری میں گزارتی ہے۔ جب شاہویر واپس آیا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے لگا سب سو چکے ہوں گے، مگر جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ عنایا جائے نماز پر بیٹھی تھی، شاید ابھی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہویر کے قدم وہیں رک گئے۔ سفید ململ کے دوپٹے میں اس کا سانولا چہرہ ایک عجیب سے تقدس کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ شاہویر نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس لڑکی میں کوئی ایسی کشش ہے جو خوبصورتی کے روایتی پیمانوں سے بالا تر ہے۔ عنایا نے اسے دیکھا مگر کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آیا یا اس کا سفر کیسے رہا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، جائے نماز طے کی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا پانی کا گلاس شاہویر کی طرف بڑھا دیا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، پانی پی لیں، اس نے سادی سے لہجے میں کہا۔ شاہویر نے گلاس لیا مگر اس کی نظریں عنایا کے چہرے پر جمی تھی۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ عبادت کے لیے جاگنا تھکن نہیں دیتا، سکون دیتا ہے، اس نے جواب دیا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی جہاں اس نے اپنے سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو، میں صوفے پہ چلے جاؤں گا، شاہویر نے بے ساختہ کہا۔ عنایا نے مڑ کے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ مہمان نہیں ہیں، اس کمرے کے مالک ہیں، میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ شاہویر کو اس کی یہ لا تعلقی تپانے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا اس سے لڑے، اس کی توجہ مانگے، اس سے پوچھے کہ اس نے فون کیوں نہیں کیا، مگر وہ تو جیسے اسے ایک اجنبی سمجھ کر برت رہی تھی۔ عنایا، یہ خاموشی کا کھیل کب تک چلے گا؟ شاہویر نے گلاس میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ عنایا نے تحمل سے جواب دیا۔ شاہویر صاحب، کھیل تو آپ نے شروع کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں صرف ایک شو پیس ہوں، تو بس میں اپنی جگہ پر خاموش ہوں۔ اب اگر میری خاموشی آپ کو شور لگ رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ شاہویر لاجواب ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کو نظر انداز کرنا آسان ہوتا ہے، مگر کسی کے ذریعے نظر انداز ہونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں اب وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اس کے غرور کے قلعے کو بغیر کسی ہتھیار کے گرا رہی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ارحم بھی موجود تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے نشانات واضح تھے۔ کیا ہوا ارحم، بہت ہی پریشان لگ رہے ہو؟ بیگم حاجہ نے تشویش سے پوچھا۔ ارحم نے شاہویر کی طرف دیکھا۔ یار شاہویر، محبت بہت مشکل چیز ہے۔ میں نے میناہل کو روک تو لیا ہے، مگر اس کا دل مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، بس روتی رہتی ہے۔ شاہویر نے عنایا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے چائے ڈال رہی تھی۔ اس نے ارحم سے کہا، شاید تم زیادہ ہی زبردستی کر رہے ہو۔ عورت کو قید کر کے تم اس کا جسم تو پا سکتے ہو، روح نہیں۔ عنایا کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے
اس نے شاہویر کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہویر نے کوئی ایسی بات کی تھی جس میں تھوڑی سی گہرائی تھی۔ اور تم شاہویر؟ ارم نے تلخی سے پوچھا۔ تم نے تو انایا کو کوئی قید نہیں دی، پھر تمہاری آنکھوں میں یہ بے چینی کیوں؟ شاہویر نے کوئی جواب نہیں دیا اور ناشتہ چھوڑ کے اٹھ گیا۔ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ انایا سے دور رہنا چاہتا تھا، مگر اس کی خاموشی اسے اپنے قریب کھینچ رہی تھی۔ کچھ دن بعد شاہویر کی بزنس پارٹنر کی طرف سے ایک پارٹی کا دعوت نامہ ملا۔ بیگم ہاجرہ نے اصرار کیا کہ وہ انایا کو بھی ساتھ لے کر جائے۔ ممی، وہاں سب بہت ہی ہائی پروفائل لوگ ہوں گے، انایا وہاں ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ شاہویر نے کترانے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں کر پائے گی؟ وہ پڑھی لکھی ہے، سلیقہ مند ہے، اور اب وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر تم اسے ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو لوگ سوال کریں گے۔ بیگم حاجہ کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ شاہویر مجبور ہو گیا۔ اس نے انایا کو بتایا کہ اسے تیار رہنا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ انایا اپنی سادگی میں وہاں اس کی سبکی کا باعث بنے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے کوئی مہنگا ڈیزائنر لباس دلائے گا، مگر انایا نے انکار کر دیا۔ میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ پارٹی والی رات شاہویر سیاہ سوٹ میں ملبوس ہال میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب انایا سیڑھیوں سے اتری تو شاہویر کی سانس تھم گئی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سادہ مگر انتہائی نفیس لباس پہنا تھا۔ بالوں کو ایک جھوڑے میں سلیقے سے باندھا تھا اور کانوں میں چھوٹے سے موتیے کے بندے تھے۔ اس کا میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اس کے چہرے کی قدرتی چمک اور اس کی چال میں موجود اعتماد نے اسے کسی ملکہ جیسا وقار دیا تھا۔ شاہویر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ گوری نہیں تھی، مگر اس وقت اس حال میں موجود ہر روشنی جیسے اس کے چہرے سے ٹکرا کر مزید روشن تھی۔ چلیں؟ انایا نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ شاہویر نے صرف سر ہلایا۔ گاڑی میں جاتے ہوئے بھی وہ اسے چور نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جس رنگت کو وہ اس کی خامی سمجھتا تھا، وہ اس کے لباس اور شخصیت کے ساتھ مل کر ایک شہکار بن گئی تھی۔ پارٹی میں سب کی نظریں اس جوڑے پر تھیں۔ شاہویر کے دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ شاہویر، تمہاری بیوی تو بہت ہی باوقار ہے، ایک دوست نے تعریف کی۔ شاہویر نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوئی۔ جب دوسرے مرد انایا کی تعریف کر رہے تھے تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ انایا صرف اسے دیکھے۔ اسی دوران پارٹی میں ایک لڑکی مایا آ گئی، جو شاہویر کی پرانی دوست تھی اور اسے پسند بھی کرتی تھی۔ او شاہویر، تم نے تو کہا تھا کہ تم کسی بہت ہی خاص لڑکی سے شادی کرو گے۔ مایا نے انایا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے انتخاب ہے۔ شاہویر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انایا نے مداخلت کی۔ اس نے مایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شائستگی سے جواب دیا۔ انتخاب ہمیشہ ضرورت اور معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ شاہویر صاحب کو شاید ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو ان کے گھر کو سنبھال سکے، نہ کہ صرف ان کی پارٹیوں کی زینت بنے۔ اور معیار، وہ تو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے نا؟ مایا کا چہرہ فک ہو گیا۔ شاہویر نے محسوس کیا کہ اس کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے۔ اس نے پہلی بار انایا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور سب کے سامنے کہا، بالکل، میرا انتخاب ہمیشہ سے ہی بہترین رہا ہے۔ انایا نے حیرت سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس انایا کے لیے غیر متوقع تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ اس ایک لمحے ان کے درمیان جمی برف کو تھوڑا سا پگھلا دیا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی۔ شکریہ، شاہویر نے اچانک کہا۔ انایا نے حیرت سے پوچھا، کس بات کا؟ وہاں مایا کو جواب دینے کا اور میرا ساتھ دینے کا۔ شاہویر نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں نے وہی کیا جو ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ آپ کی عزت میری عزت ہے، انایا نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اب بھی وہی مغرور انسان سمجھتی ہو؟ شاہویر نے گاڑی روک کر اس کی طرف دیکھا۔ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب حقارت نہیں بلکہ ایک سوال تھا۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے شاہویر صاحب۔ جس دن آپ دیکھنا شروع کریں گے، اس دن آپ خود بدل جائیں گے۔ شاہویر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ارحم کا نام چمک رہا تھا۔ شاہویر، جلدی ہسپتال آؤ، مناہل نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ ارحم کی آواز میں چھپا خوف شاہویر کے رونگٹے کھڑا کر گیا۔ شاہویر کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی گرتے گرتے بچی۔
ارحم کی آواز میں وہ خوف تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ ارحم جو ہمیشہ اپنے آپ کو فاتح سمجھتا تھا، اب فون پر ہارے ہوئے جواری کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاہویر، تم سن رہے ہو نا؟ پلیز جلدی آؤ، میں میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ ارحم کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ شاہویر نے بے ساختہ انایا کی طرف دیکھا۔ انایا، جس نے ابھی چند لمحے پہلے شاہویر کی انا کی بت کو پاش پاش کیا تھا، اب اس کے چہرے پر شاہویر کے لیے ہمدردی اور تشویش تھی۔ شاہویر صاحب، آپ پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ آپ گاڑی چلائیں، ہمیں فوراً پہنچنا چاہیے۔ انایا کی آواز میں موجود ٹھہراؤ نے شاہویر کے اکڑتے ہوئے سانسوں کو بحال کیا۔ شاہویر نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ راستہ بھر وہ سوچتا رہا کہ ارحم نے محبت میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس نے ایک پرندے کو قید تو کر لیا، مگر یہ بھول گیا کہ قید میں پرندہ گانا چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اوقات جینا بھی۔ اس نے چور نظروں سے انایا کو دیکھا۔ انایا نے خاموشی سے باہر تیزی سے گزرتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہویر کو پہلی بار احساس ہوا کہ اگر اس نے بھی انایا کے ساتھ وہی سلوک جاری رکھا جو وہ اب تک کر رہا تھا، تو کہیں انایا بھی اسی خاموشی کی نظر نہ ہو جائے جو اس وقت میناہل کا نصیب بن چکی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی شاہویر نے دیکھا کہ ارحم کوریڈور کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے تھے اور اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھی۔ شاہویر اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارحم؟ ارحم نے سر اٹھایا اور شاہویر کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے شاہویر۔ کیا کیا میرا پیار اتنا برا تھا کہ اس نے موت کو مجھ پر ترجیح دی؟ میں نے تو اسے ہر خوشی دینے کی کوشش کی تھی۔ شاہویر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود بھی تو وہی کر رہا تھا، بس اس کا طریقہ مختلف تھا۔ ارحم نے قید کیا تھا اور شاہویر نے نظر انداز۔ دونوں ہی طریقے روح کو زخمی کرنے کے لیے کافی تھے۔ اسی دوران انایا خاموشی سے آئی سی یو کے باہر کھڑی میناہل کی ماں کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی جو صدمے سے نڈھال تھی۔ انایا نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے کوئی لمبی چوڑی تسلیاں نہیں دی، بس ان کے ہاتھ کو دبایا جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اس دکھ میں اکیلی نہیں ہیں۔ شاہویر دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ انایا میں کتنی جلدی دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہ جتنی خوددار تھی اتنی ہی نرم دل بھی۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن مریضہ بہت کمزور ہے۔ انہیں ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ورنہ وہ دوبارہ ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ ارحم آگے بڑھا۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا۔ فی الحال نہیں، آپ کی موجودگی ان کے لیے مزید ذہنی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے۔ ارحم وہیں بت بن کے رہ گیا۔ اسے اپنی ہی محبت کی ہاتھوں شکست مل چکی تھی۔ اگلے چند دن شاہویر اور انایا کے لیے بہت ہی مصروف گزرے۔ شاہویر اکثر ہسپتال میں ارحم کے ساتھ رہتا، جبکہ انایا میناہل کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ اسی دوران شاہویر نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ اسے اب گھر میں انایا کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب وہ ہسپتال سے گھر آتا اور کمرے میں اسے نہ پاتا تو اسے وہ بڑا سا کمرہ کسی غار کی طرح خالی لگتا۔ ایک رات جب وہ ہسپتال سے واپس آیا تو انایا کچن میں تائی اماں کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ شاہویر کچن کے دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ انایا نے بال اوپر کی طرف باندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک سکون تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، باقی کام ملازموں پر چھوڑ دو، شاہویر نے دھیمی آواز میں کہا۔ انایا چونک کر مڑی۔ آپ آگے؟ ہاتھ منہ دھو لے، میں آپ کے لیے بھی کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم تھک نہیں جاتی؟ صبح سے ہسپتال پھر گھر کے کام۔ شاہویر اس کے قریب آیا۔ انایا نے چولہا بند کیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ تھکن وہاں ہوتی ہے جہاں کام بوجھ لگے۔ مجھے تائی اماں کی خدمت اور میناہل کا ساتھ دینا اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی فارغ بیٹھ کر انسان صرف اپنے دکھ گنتا ہے، دوسروں کے کام آ کر وہ اپنے زخم بھول جاتا ہے۔ شاہویر کو اس کی بات دل پر لگی۔ کیا تمہیں کوئی زخم ملا ہے انایا؟ اس نے پہلی بار اس کے نام کو اتنی نرمی سے پکارا تھا۔ انایا کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہی پرانی چمک آئی، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ زخم تو سب کو ملتے ہیں شاہویر صاحب، بس کوئی دکھا دیتا ہے اور کوئی چھپا لیتا ہے۔ وہ کھانا لگانے کے لیے برتن اٹھانے لگی، مگر شاہویر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انایا ساکت رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاہویر نے اسے کسی ضرورت کے بغیر چھوا تھا۔
آج سے تم صوفے پر نہیں سوگی، شاہویر نے سنجیدگی سے کہا۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ یہ کمرہ تمہارا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی مجھ پر الزام لگائے کہ شاہویر خان اپنی بیوی کو آرام کی جگہ بھی نہیں دے سکتا۔ شاہویر نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا مگر اس کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ انایا نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہرا سانس لیا اور کھانا کھانے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاہویر کے رویے میں تبدیلی آ رہی ہے، مگر وہ اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مناہل ہسپتال سے گھر آ گئی، مگر وہ اب پہلے جیسے مناہل نہیں رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، گھنٹوں کھڑکی سے باہر دیکھتی اور ارہم کے آنے پر اپنی آنکھیں بند کر لیتی۔ ارہم اب بدل چکا تھا، اس نے اسے مجبور کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر اس کی خاموشی اسے مار رہی تھی۔ ایک شام شاہویر اور انایا لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بیگم ہاجرہ سو چکی تھی اور گھر میں سکون تھا۔ شاہویر صاحب، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، انایا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ جی پوچھو۔ اگر ارہم کی جگہ آپ ہوتے اور میں مناہل کی جگہ ہوتی تو کیا آپ بھی مجھے اس طرح قید کر لیتے؟ انایا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شاہویر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر سر جھکا لیا۔ شاید نہیں، میں قید کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ ارہم نے مناہل کو اپنے پاس رکھنے کے لیے دیوار بنائی اور میں نے تمہیں خود سے دور رکھنے کے لیے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی تھا، اپنی انا کی تسکین۔ انایا اس کے اعتراف پر حیران رہ گئی۔ آپ بدل رہے ہیں شاہویر صاحب۔ شاید میں نہیں بدل رہا، شاید تمہاری خاموشی نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہے۔ شاہویر نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہمیشہ خوبصورتی کو رنگت اور نقش و نگار میں ڈھونڈا، مگر تمہارے ساتھ ان چند ہفتوں نے مجھے سکھایا کہ خوبصورتی تو اس حوصلے میں ہے جو تم نے میری رویے کے باوجود دکھایا۔ انایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شاہویر کبھی اپنی غلطی تسلیم کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ شاہویر نے فوراً اپنی بات سنبھال لی۔ میں اب بھی وہی شاہویر ہوں جسے اپنی آزادی عزیز ہے، بس اب مجھے تمہاری موجودگی سے چڑ نہیں ہوتی۔ انایا ہلکا سا ہنسی۔ اتنی سی ترقی بھی میرے لیے کافی ہے۔ اگلے دن شاہویر کو بزنس کے سلسلے میں ایک بہت بڑی پارٹی میں جانا تھا، جہاں شہر کے تمام بڑے صنعت کار آئے تھے۔ اس بار اس نے انایا سے نہیں پوچھا، بلکہ خود اس کے لیے خوبصورت سا لباس لایا۔ یہ کیا ہے؟ انایا نے پیکٹ کھولتے ہوئے پوچھا۔ کل ایک تقریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، اور اس بار یہ میری ممی کا حکم نہیں ہے، میری خواہش ہے، شاہویر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ انایا نے وہ لباس نکالا۔ وہ پستہ رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور مہنگا لباس تھا، جس پر چاندی کا کام ہوا تھا۔ انایا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ شاہویر، جو اسے دوسروں کے سامنے لے جانے سے کتراتا تھا، آج خود اسے دعوت دے رہا تھا۔ تقریب کے دوران شاہویر نے ایک بار بھی انایا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ شاہویر خان کی نظریں آج اپنی بیوی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ مایا جو پچھلی بار انایا کا مذاق اڑا رہی تھی، آج دور کھڑی حسد بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاہویر، تم بہت ہی خوش لگ رہے ہو، اس کے ایک بزنس پارٹنر نے کہا۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ کو احساس ہو جائے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے، شاہویر نے انایا کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ انایا کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اسے آج احساس ہوا کہ اس نے شاہویر کا دل نہیں بلکہ اس کا احترام جیتا ہے، جو محبت سے کہیں زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ لیکن کہانی میں ابھی ایک بڑا موڑ باقی تھا۔ رات کو جب وہ گھر واپس آئے تو لاش میں ارہم بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ شاہویر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ارہم کی آواز مری مری سی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ شاہویر نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں مناہل کو آزاد کر رہا ہوں، میں نے اس کے طلاق کے کاغذات دے دیے ہیں۔ ارہم کی بات سن کر شاہویر اور انایا دونوں ساکت رہ گئے۔ ارہم، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اس کے بغیر مر جاؤ گے۔ شاہویر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تو تب بھی مر رہا ہوں جب وہ میرے سامنے ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ شاہویر، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے انایا کی قدر وقت پر کر لی۔ میں نے بہت دیر کر دی۔ مناہل کی آنکھوں میں میرے لیے صرف خوف ہے اور میں اب اس خوف کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ ارہم یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شاہویر نے انایا کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان جو خاموش رشتہ پنپ رہا تھا،
उसे आज एक नई हकीकत का सामना था। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं थी, कभी कभी छोड़ देने का नाम भी मोहब्बत होता है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। क्या मोहब्बत हमेशा इतनी तकलीफदेह होती है? शाहवीर उसके करीब आया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मोहब्बत तकलीफदेह नहीं होती अनाया, हमारी जिद उसे तकलीफदेह बना देती है। अरहम की जिद ने उसे बर्बाद किया और मेरी जिद ने तुम्हें दुख दिया, मगर मैं अब मज़ीद किसी को दुख नहीं देना चाहता। उसने अनाया का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। ये पहला मौका था जब अनाया ने शाहवीर की धड़कनों को अपने करीब महसूस किया। अनाया, मैं नहीं जानता कि मैं एक अच्छा शौहर बन सकूंगा या नहीं, मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं अब तुम्हें कभी नज़रअंदाज नहीं करूंगा। तुम इस घर की जीनत नहीं, इस घर की रूह हो। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके तमाम जख्म भर गए हों, मगर उसे मालूम नहीं था कि ज़िंदगी अभी उनके लिए मज़ीद इम्तिहानात लेकर आने वाली है। शाहवीर के माजी से जुड़ा एक ऐसा राज जो अभी तक छुपा हुआ था, जल्द ही उनकी इस नई खुशी को चैलेंज करने वाला था। रात के इस पहर जब पूरा घर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था, शाहवीर अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट के धुएं में अपने ख्यालात को तलाश कर रहा था। अरम की कही हुई बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी छोड़ देने का नाम भी मोहब्बत है। क्या वो वाकई अनाया के काबिल था? उसने अनाया के साथ जो शुरुआत की थी वो इतनी तल्ख थी कि उसे खुद अपने रवैये पर नदामत हो रही थी। उसने मुड़कर कमरे के अंदर देखा, जहां अनाया सोफे की बजाय अब बेड के एक कोने में पुरसकून सो रही थी। उसके चेहरे पर मौजूद वो मासूमियत शाहवीर के दिल में एक अजीब सी हलचल मचा रही थी। उसने सिगरेट बुझाई और अंदर आकर अनाया के सराहने बैठ गया। उसका जी चाह रहा था कि वो अनाया को जगाए और उससे कहे कि उसे माफ़ कर दे, लेकिन उसकी अना अब भी कहीं न कहीं आड़े आ रही थी। उसने धीरे से अनाया का कंबल दुरुस्त किया और खुद दूसरी तरफ लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह घर का माहौल कुछ बदला हुआ था। अरहम के फैसले ने सबको हिला के रख दिया था। बेगम हाजरा नाश्ते की मेज़ पर खामोश बैठी थी। उनकी आंखों के गिर्द हल्के बता रहे थे कि वो रात भर सोई नहीं है। शाहवीर, तुमने अरहम से बात की? क्या वो मान गया? बेगम हाजरा ने बोझल आवाज़ से पूछा। शाहवीर ने चाय का सीप लिया और नफ़ी में सर हिला दिया। मम्मी, वो बहुत टूट चुका है। उसका कहना है कि वो मिनाहिल की आंखों में अपने लिए मज़ीद नफ़रत नहीं देख सकता। शायद उसका फ़ैसला मिनाहिल के लिए बेहतर हो। अनाया, जो खामोशी से सबको नाश्ता पेश कर रही थी, अचानक बोली, ताई अम्मा, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का बोझ उतारने के लिए जुदाई का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अरम भाई ने जो किया वो उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी कुर्बानी है। बेगम हाजरा ने एक ठंडी आह भरी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है अनाया, लेकिन इतनी बड़ी कि घर ही उजड़ जाए। उसी दौरान नौकर ने आकर इतला दी कि बाहर कोई शाहवीर साहब से मिलने आया है। शाहवीर ने हैरत से घड़ी देखी। अभी तो सुबह के 9 बजे थे। वो उठकर बाहर लॉन्च में गया तो वहाँ एक लंबी कदावर लड़की खड़ी थी, जिसने बड़े सनग्लासेस लगा रखे थे और इसका लिबास बहुत ही महंगा और जदीद था। शाहवीर को देखते ही उसने अपने ग्लासेस उतारे। शाहवीर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अलीना, तुम यहाँ? शाहवीर की आवाज़ हलक में फंस गई। अलीना शाहवीर की वो साबका मंगेतर थी, जो उसे 2 साल पहले उस वक्त छोड़ के चली गई थी, जब शाहवीर के बिजनेस में एक बड़ा बहरान आया था। वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई थी और शाहवीर ने उसके बाद अपनी ज़िंदगी के गिर्द दीवारें खड़ी कर ली थी। हेलो शाहवीर, सुना है तुमने शादी कर ली है? अलीना के लहजे में वही पुरानी शोखी और तंज था। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पुराने दोस्त को मुबारकबाद दे दूं। शाहवीर ने खुद को संभाला। उसका चेहरा सपाट हो गया। तुम्हें यहाँ नहीं आने चाहिए था अलीना। मेरा माजी अब दफन हो चुका है। माजी कभी दफन नहीं होता शाहवीर, वो सिर्फ सो जाता है। अलीना ने लाउंज का जायजा लेते हुए कहा। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो खुशनसीब। उसी लम्हे अनाया लाउंज में दाखिल हुई। उसने सफ़ेद सादा कढ़ाई वाला सूट पहना था और बालों की लंबी चोटी कंधे पर झूल रही थी। उसने जब अलीना को देखा तो एक पल के लिए ठटक गई, मगर फिर वक़ार के साथ आगे बढ़ी। ये मेरी बीवी है अनाया। शाहवीर ने अनाया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे वो उसे अपनी ढाल बना रहा हो। अलीना ने अनाया को सर से पांव तक देखा। उसकी नज़रों में वही हकारत थी जो शाहवीर की नज़रों में निकाह वाले दिन थी।
اچھا تو یہ ہے وہ خاص لڑکی جس کے لیے تم نے میرا انتظار کرنا چھوڑ دیا؟ ساتھ کی تو بہت ہے، مگر شاہویر تمہارا ذوق اتنا بدل جائے گا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ انایا نے محسوس کیا کہ شاہویر کی گرفت اس کے کندھے پر سخت ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ عورت شاہویر کی ماضی کا کوئی ایسا زخم ہے جو اب بھی کچا ہے۔ ذوق اکثر وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتا ہے مس الینا، انایا نے نہایت نرمی اور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ پہلے شاہویر صاحب کو شاید صرف چمکتی ہوئی چیزیں پسند تھیں، اب انہیں قدرتی حسن کی پہچان ہو گئی ہے۔ آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ الینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ انایا کو نیچے دکھائے گی، مگر انایا نے تو اسے اپنی اخلاق سے ہی چپ کروا دیا۔ مجھے چائے نہیں پینی، میں بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ شاہویر نے میری جگہ کس کو دی ہے۔ الینا نے شاہویر کی طرف دیکھ کر کہا، یاد رکھنا شاہویر، جو آگ میں نے جلائی تھی وہ یہ سادہ سی لڑکی کبھی نہیں بجھا پائے گی۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے باہر نکل گئی۔ شاہویر وہیں صوفے پر ڈھہ گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ انایا اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کون تھی؟ انایا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاہویر نے ایک لمبی آہ بھری، میرا ماضی، ایک ایسا خواب جو ادھورا رہ گیا اور جس نے مجھے بے حس بنا دیا۔ انایا، میں نے تمہیں اس لیے ٹھکرایا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر خوبصورت چہرہ بے وفا ہوتا ہے۔ میں الینا کی بے وفائی کا بدلہ تم سے لے رہا تھا۔ انایا نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبایا۔ ماضی کو حال پر حاوی نہ ہونے دیں، وہ چلی گئی ہے مگر میں یہاں ہوں۔ شاہویر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک نئی امید تھی۔ اس نے انایا کا ہاتھ چوم لیا۔ تم واقعی بہت ہی الگ ہو انایا، میں نے تمہیں جتنا دکھ دیا تم نے مجھے اتنی ہی عزت دی۔ اگلے چند دن شاہویر نے کوشش کی کہ وہ الینا کی آمد کو بھول جائے، مگر الینا اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے شاہویر کے آفس میں پھول بھیجنے شروع کر دیے، اسے بار بار فون کرنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہویر دوبارہ اس کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ اب شاہویر کا بزنس پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب تھا۔ ایک شام شاہویر آفس سے گھر آیا تو وہ بہت ہی پریشان تھا۔ انایا نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ کچھ غلط ہے۔ کیا بات ہے، آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ انایا، الینا میری بزنس پارٹنرز کے ساتھ مل کر ایک ڈیل خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں اس سے نہیں ملوں گا تو وہ کمپنی کو بڑا نقصان پہنچائے گی، شاہویر نے مایوسی سے کہا۔ انایا نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولی، آپ اس سے ملیں لیکن اکیلے نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تم؟ مگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے گی، شاہویر نے فکر مندی سے کہا۔ وہ مجھے تکلیف تب پہنچائے گی جب میں اسے اجازت دوں گی۔ ہمیں اسے یہ دکھانا ہوگا کہ ہم ایک ہیں اور اسے ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ انایا کا لہجہ بہت ہی پراعتماد تھا۔ طے شدہ وقت پر شاہویر اور انایا ایک مہنگے ریسٹورنٹ پر پہنچے۔ الینا پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ اس نے گہرے سرخ لباس پہن رکھا تھا اور وہ بہت ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ جب اس نے شاہویر کے ساتھ انایا کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں اکیلے بلایا تھا شاہویر، الینا نے سرد مہری سے کہا۔ میری بیوی اور میں ایک ہی ہیں، جو بات تم مجھ سے کرنا چاہتی ہو وہ اس کے سامنے بھی کر سکتی ہو۔ شاہویر نے انایا کی کرسی کھینچتے ہوئے اسے بٹھایا۔ الینا نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ شاہویر، تم اس دیہاتی لڑکی کے عشق میں اتنی اندھی ہو گئی ہو کہ تمہیں اپنا بزنس بھی نظر نہیں آ رہا۔ میں تمہاری اس نئی ڈیل کو منٹوں میں ختم کروا سکتی ہوں۔ انایا نے نہایت سکون سے اپنا بیگ کھولا اور ایک فائل نکال کر میز پر رکھی۔ مس الینا، آپ جس ڈیل کی بات کر رہی ہیں اس کی اصل سرمایہ کار میرے تایا کے پرانے دوست ہیں۔ میں نے آج صبح ہی ان سے بات کی ہے اور انہیں آپ کی تمام سرگرمیوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ وہ اب آپ کی کمپنی کے ساتھ کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ الینا اور شاہویر دونوں دھنگ رہ گئی۔ شاہویر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ الینا پس پردہ یہ سب کر رہی ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ الینا چلائی۔ ہمت کی بات آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ انایا کھڑی ہو گئی۔ شاہویر صاحب کی شرافت کو ان کی کمزوری نہ سمجھیں۔ وہ خاموش تھے کیونکہ وہ ایک مہذب انسان ہیں، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ جب بات میرے گھر اور میرے شوہر کی عزت پر آئے گی، اب بہتر یہ ہے کہ آپ اسی فلائٹ سے واپس چلی جائیں جس سے آپ آئی تھی، ورنہ اگلی بار میں صرف ڈیل نہیں، آپ کی ساکھ بھی خراب کر دوں گی۔ الینا کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ شاہویر نے حیرت اور فخر سے انایا کو دیکھا۔ انایا، تم نے یہ سب کب کیا؟
अनाया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। जब आप परेशान थे तो मैंने सोचा कि सिर्फ दुआ करना काफी नहीं, कुछ अमली कदम भी उठाना चाहिए। ताई अम्मा ने मुझे सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। शाहवीर ने उसका हाथ थामा और उससे अपने करीब कर लिया। तुम तो मेरे लिए छुपा हुआ खजाना निकली। मैं कितना बेवकूफ था कि तुम्हें पहचानने में इतनी देर कर दी। एक दिन अनाया मिनाहिल से मिलने उसके घर गई। मिनाहिल बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उसकी आंखों की चमक गायब थी। मिनाहिल, तुम कब तक खुद को कमरे में कैद रखोगी? अनाया ने उसके पास बैठते हुए पूछा। अनाया, मैं आज़ाद तो होना चाहती थी, मगर अब जब आज़ादी मेरे सामने है तो मुझे डर लग रहा है कि मैं अरहम के बगैर जी पाऊंगी। मिनाहिल ने सिसकते हुए कहा। मिनाहिल ने सिसकते हुए कहा, खौफ आज़ादी का नहीं है मिनाहिल, खौफ उस आदत का है जो तुम्हें अरहम की हो गई है। तुम उससे प्यार करती हो, बस उसके तरीके गलत थे। अगर वो खुद को बदल ले तो क्या तुम उसे एक मौका दोगी? मिनाहिल खामोश रही। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या चाहती है। उसी शाम अरहम शाहवीर के पास आया। वो बहुत ही टूटा हुआ लग रहा था। शाहवीर, मैं शहर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने मिनाहिल के नाम अपना घर और अपना बिजनेस का कुछ हिस्सा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम माली तौर पर परेशान ना हो। भागना हल नहीं है अरहम, शाहवीर ने उसे समझाया। तुमने उसे कैद किया, अब तुम खुद को सजा दे रहे हो। क्यों ना तुम उससे माफ़ी मांगो और उससे साबित करो कि तुम बदल चुके हो। वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। अरम की आंखों से आंसू आ गए। शाहवीर और अनाया की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। शाहवीर ने फैसला किया कि वो अनाया को हनीमून के लिए मरी लेकर जाएगा, ताकि वो कुछ वक्त सुकून से गुजार सके। वहाँ की सर्द हवाओं और खूबसूरत नज़ारों में उन दोनों का रिश्ता मज़ीद मजबूत होने लगा। एक रात जब वो होटल की बालकनी में बैठी बर्फबारी देख रहे थे, शाहवीर ने अनाया का हाथ पकड़ के कहा, अनाया, मैंने तुम्हें बहुत ही देर से अपनाया, मगर मैं वादा करता हूँ कि अब से हमारी ज़िंदगी में कोई तीसरा नहीं आएगा। ना मेरा माजी, ना मेरा गरूर। अनाया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मैंने हमेशा से यही चाहा था शाहवीर। मुझे आपकी दौलत या नाम नहीं चाहिए था। मुझे आपकी बस वो नज़र चाहिए थी जिसमें मेरे लिए एहतराम हो। शाहवीर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। बर्फबारी तेज हो रही थी, मगर उनके दिलों में अब एक दूसरे के लिए गर्मजोशी और मोहब्बत की आग रोशन थी। लेकिन क्या जिंदगी इन दोनों को इतनी आसानी से खुश रहने देगी? शाहवीर के बिजनेस में अचानक एक ऐसा बहरान आने वाला था जो उसे दोबारा जीरो पर ला खड़ा कर सकता था। अरहम के जाने के बाद मीनाहिल की जिंदगी में एक ऐसा शख्स दाखिल होने वाला था जो इन सब के लिए नए खतरात पैदा करने वाला था। मरी की ठंडी हवाओं में शाहवीर और अनाया के दरमियान जो गुर्बत पैदा हुई थी, उसने शाहवीर के अंदर के रहे सहे गरूर को भी पिघला दिया था। लेकिन जैसे ही वो वापस शहर पहुंचे, शाहवीर को मालूम हुआ कि उसके बिजनेस पार्टनर ने अलीना के उकसाने पर कंपनी के कुछ अहम शेयर्स बेच दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा माली धचका था, जिसका मतलब था कि शाहवीर खान अपनी आधी जायदाद से हाथ धो सकता था। शाहवीर अपने ऑफिस में सर पकड़े बैठा था जब अनाया अंदर दाखिल हुई। उसने शाहवीर की परेशानी को भांप लिया था। शाहवीर साहब, आप इस जायदाद के लिए परेशान हैं जो आज है और कल नहीं होगी। अनाया ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। अनाया, ये सिर्फ जायदाद नहीं है, ये मेरे खानदान का नाम है। अगर मैं ये हार गया तो वो लोगों के सामने मेरा सर झुक जाएगा। शाहवीर की आवाज़ में कर्ब था। अनाया ने उसकी मेज़ पर अपने ज़ेवरात की एक छोटी सी पोटली रख दी। ये वो ज़ेवरात है जो ताई अम्मा ने मुझे दिए थे, और कुछ मेरी माँ की निशानी है। इनकी कीमत आपके बिजनेस से बड़ी नहीं है। आप इनका इस्तेमाल करें, हम दोबारा कुछ बना लेंगे। शाहवीर ने हैरत से अनाया को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम ये मेरे लिए सब कर रही हो? उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें एक आम सी लड़की समझकर नज़रअंदाज किया था। मैंने आपको पहले ही कहा था शाहवीर साहब, मोहब्बत मकाम कमाने का नाम है। आपने मेरे दिल में वो मकाम बनाया है जहाँ मेरी हर चीज़ आपकी है। शाहवीर ने अनाया का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसे आज एहसास हुआ कि असल दौलत बैंक पैलेस नहीं, बल्कि एक वफादार शरीके हयात है। उसने अनाया के जेवरात तो नहीं लिए, बल्कि उसकी हिम्मत को ढाल बनाकर दोबारा मार्केट में कदम रखा। उसने अलीना की तमाम साजिशों को अपनी मोहब्बत और अनाया की जहानत से नाकाम बना दिया। अलीना, जो उसे तबाह करना चाहती थी, खुद अपनी चालों में उलझकर बैरून मुल्क फरार होने पर मजबूर हो गई। दूसरी तरफ अरहम जब शहर छोड़ के जा रहा था, तो बस स्टेशन पर उसे एक मानूस सी खुशबू ने रोक लिया।
اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے مناہل کھڑی تھی، جس کے ہاتھ میں وہ طلاق کے کاغذات تھے جنہیں اس نے پرزا پرزا کر دیا تھا۔ ارحم، کیا تم مجھے دوبارہ تنہا چھوڑ دو گے؟ مناہل کی آواز میں شکوہ بھی تھا اور پیار بھی۔ ارحم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مناہل، میں نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتا تھا۔ آزادی وہ نہیں ہوتی جہاں آپ کا اپنا آپ ادھورا رہ جائے۔ مناہل اس کے قریب آئی۔ تم نے اپنے طریقے بدل لیے ہیں ارحم۔ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، قید میں نہیں، بلکہ تمہاری محبت کی پناہ میں۔ ارحم نے وہیں سب کے سامنے خدا کا شکر ادا کیا اور مناہل کا ہاتھ تھام کر واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا، جہاں اب دیواریں تو تھیں مگر ان پر خوف کے سائے نہیں بلکہ محبت کے رنگ تھے۔ 1 سال بعد شاہویر خان کے بنگلے کا لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج شاہویر اور عنایا کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ شاہویر اب پہلے سے کہیں زیادہ کامیاب بزنس مین بن چکا تھا، مگر اب اس کی کامیابی کا کریڈٹ صرف محنت نہیں بلکہ عنایا کی مشاورت بھی تھی۔ مہمانوں کی بھیڑ میں شاہویر کی نظر صرف عنایا کو تلاش کر رہی تھی۔ عنایا جس نے آج وہی نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا جو اس نے پہلی پارٹی میں پہنا تھا، اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گود میں لیے تائی اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ شاہویر خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں یاد ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے گھر میں ایک شو پیس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ عنایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ شاہویر نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور عنایا کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے بولا، میں غلط تھا عنایا، تم شو پیس نہیں، تم تو وہ آئینہ ہو جس نے مجھے میرا اصل عکس دکھایا۔ میں نے خوبصورتی کو رنگوں میں ڈھونڈا تھا مگر وہ تو تمہارے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ لان میں موجود تمام لوگوں نے ان کے لیے تالیاں بجائی۔ ارحم اور مناہل بھی وہاں موجود تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوش نظر آ رہے تھے۔ رات کا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور چاند کی روشنی میں عنایا کا سانولا چہرہ شاہویر کے لیے دنیا کا سب سے حسین منظر بن چکا تھا۔ ان کے درمیان اب نہ کوئی خاموشی تھی، نہ کوئی غرور اور نہ ہی کوئی ادھورا پن۔ ان کی داستان اب ایک مکمل کتاب بن چکی تھی جس کا ہر لفظ محبت اور احترام سے لکھا گیا تھا۔